ناظرین آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ایک بھائی نے عامر خان صاحب نے سوال کیا تھا کہ رسول پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، ان کے متعلق بھی کچھ بتائیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے برادران اہل سنت جو ہیں ان کے ہاں جو تواریخ بتاتی ہیں وہ یہ ہے کہ رسول پاک کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ایک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور ایک حضرت زینب ہیں، ایک حضرت رقیہ ہیں، ایک حضرت ام کلثوم ہیں۔ تو اس میں سے زینب کی جو شادی ہوئی وہ حضرت ختیجہ کی وہ بہن کا بیٹا ہے آس، اس کے ساتھ ہوئی ہے شادی زینب کی، اور حضرت رقیہ اور ام کلثوم کی دونوں کی شادیاں جو ہیں حضرت عثمان سے ہوئیں، یعنی پہلے ایک کی شادی ہوئی، پھر جب حضرت رقیہ کی وفات ہو گئی تو پھر دوسری بیٹی کی شادی ہوئی، تو اس لیے ان کو وہ ذوالنورین کہتے ہیں، یعنی 2 نوروں والا، یعنی رسول پاک کی 2 بیٹیاں ان کے گھر میں تھیں۔ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی حضرت علی علیہ السلام سے ہوئی، یہ ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو محققین ہیں اور ہمارے علماء شیعہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں نہیں تھیں، بلکہ ایک بیٹی تھی جن کا نام حضرت فاطمہ زہرا ہے، اور وہ جو 3 بیٹیاں دوسری ہیں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، وہ کہتے ہیں حضرت زینب یہ بیٹیاں تینوں جو ہیں یہ حضرت ختیجہ کی بہن کی بیٹیاں ہیں جن کو آپ نے پرورش کی ہے، اور چونکہ رسول پاک کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوا تو یہ بیٹیاں جو ہیں یہ پروردہ، یعنی ان کو پالا ہے حضرت ختیجہ نے اور رسول پاک نے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ جو جس کے گھر میں بیٹی پلتی بیٹا پلتا تھا اس کو بھی اپنا وہ بیٹا بنا لیتے تھے، یہ بیٹا ہی سمجھتے تھے، تو اس طرح سے رسول پاک بھی ان کو اپنی بیٹیاں ہی سمجھتے تھے، اور اسی طرح یہ مشہور ہے کہ یہ رسول پاک کی بیٹیاں ہیں۔ حقیقت میں رسول پاک کی بیٹیاں نہیں ہیں، یہ حضرت ختیجہ کی بہن کی بیٹیاں ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام و منزلت ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ کسی اور کا نہیں ہے، اور جو کائنات میں 4 عورتیں سید و سردار عورتیں ہیں ان میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ ہیں، اور حضرت آسیہ بنت مزاحم زن فرعون جو ہیں سلام اللہ علیہ، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ 4 خواتین ہیں جو اشرف خواتین ہیں، تمام عورتوں کی سردار، اور ان میں بھی جو سب سے اعلیٰ و عرفہ بھی ہے سیدہ و سردار وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، چونکہ ان کو خاتون جنت بھی کہا جاتا ہے، خاتون قیامت بھی کہا جاتا ہے، اور کہا گیا حضرت مریم سلام اللہ علیہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں، اور جناب فاطمہ زہرا تمام انسانیت میں جتنی بھی خواتین ان سب کی وہ سید و سردار ہیں۔ اور رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو، اور جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ باقی کسی جو بیٹی ہیں ان کے متعلق نہ کوئی حدیث آئی ہے، نہ کوئی ایسی بات آئی ہے جس سے پتہ چلے کہ واقعاً یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح سے بافضیلت جس طرح سے حضرت فاطمہ زہرا ہے، تو اس طرح سے وہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ عامر بھائی یہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ شیعہ جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ہی بیٹی کو تسلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ان کی بیٹی تھی، باقی ہیں جو حضرت ختیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، قبلہ صاحب سے بات کروا دیں۔ جی بات ہو رہی ہے جناب، کون صاحب ہو رہے ہیں؟ جی سید قمر عباس سندرانہ سیدہ سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ جی سید قمر عباس صاحب، جی فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام، قبلہ صاحب کیا حال چال ہے؟ خیریت؟ جی الحمدللہ سلامت رہیں۔ قبلہ سید قمر عباس سندرانہ سیدہ سیالکوٹ پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ جی آپ کا سوال کیا ہے؟ قبلہ میں ایک ایسے ادارے میں کام کرتا ہوں جہاں پہ ہمیں کھانا فری ملتا ہے، میس ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ مچھلی بھی بنتی ہے، ہم اہل تشیع ہیں
اور ہم لوگ وہ چھلکے والی مچھلی جو کرتے ہیں، تو لوگ میرے سے سوال کرتے ہیں جی آپ کیوں نہیں کھاتے، تو کائنڈلی یہ معاملہ ذرا تھوڑا سا مجھے سمجھا دیں کہ ہم لوگ چھلکے والی مچھلی ہی کیوں کھاتے ہیں، چانے والی مچھلی جس کو کہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جناب، یہ جی kindly ذرا جی بتا دیتے ہیں جناب، ٹھیک ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، ہیلو جی بات ہو رہی ہے، کون صاحب ہو رہی ہیں؟ ہیلو جی بات ہو رہی ہے، بات کریں۔ میرا خیال کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی ہیلو جی بات کریں، السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یہ والیوم ٹی وی کا بند کر کے بات کریں۔ جی مولانا صاحب، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ سے بہت اچھا اور بہت انٹرسٹنگ باتیں آپ پہلے تاریخ کے بارے میں سن رہی تھی، تو جی بہت نالج میں اضافہ ہوا ہے۔ جی بہت سوال شکریہ، ہے السلام اسی جی مطابق کہ جو مرجان تھا تو وہ مروان کا بیٹا تھا، جو جب کربلا کا واقعہ ہوا تھا تو وہ شام میں تھا نا، مرجان جس کا نام ہے، جو زائرت عاشورہ میں بھی مرجان کا نام ہے نا، اچھا وہ مروان کا بیٹا تھا۔ نہیں وہ ابن مرجانہ جو ہے یہ گورنر جو کوفے کا ہے عبید اللہ ابن زیاد، اس کی ماں کا نام ہے مرجانہ۔ او اچھا، جی وہ مرجان کا بھی حکومت اس زمانے میں نہیں تھی شام میں، مرجان جس کو کہتے ہیں؟ نہیں شام میں تو یزید کی حکومت تھی، اور کوفے میں یزید کا جو گورنر تھا کوفے کا، اس کا نام تھا عبید اللہ ابن زیاد، اس کی ماں کا نام تھا مرجانہ، تو وہ بڑی یعنی غلط قسم کی خبیث عورت تھی، بد کردار، جی۔ تو اس لیے اس کی ماں کا نام عاشورہ میں بھی نام ہے۔ زیارت شورا میں اس کا نام ہے۔ جی جی، اور دوسرا سوال ایک تھا کہ جو ہم لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یعنی کہ کوئی سورہ پڑھ لیتے ہیں، چار کل، جیسے ہم لوگ بیٹھے گھر کے کام کرتے ہوئے پڑھتے، تو ہم گھر کے کام کرتے ہوئے سر کو کور نہیں کر سکتے، تو گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا، اس لیے سر کور بھی نہیں ہوتا کام کرنے کے دوران، تو ہم لوگ کیا اس وقت پڑھ سکتے ہیں یہ بس؟ جی قرآن مجید جو ہے وہ گھر میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کے سر کے اوپر، وہ بہتر تو ہے کہ حجاب لیا جائے، لیکن اگر حجاب سر پہ کپڑا نہیں بھی ہے تو قرآن مجید ذکر خدا کیا جا سکتا ہے، قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، مولانا سے بات ہو سکتی ہے؟ ہاں جی ہو رہی جی ہے۔ لائیو نہیں کر سکتی میں، بعد میں جب آپ کا ٹائم ختم ہوگا نا تو پھر میں آپ سے بات کروں گی۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو کب میں فون کروں؟ تو یہ 4 بجے پروگرام ختم ہوتا ہے، اسی وقت کر لیں، پہلے 5-7 منٹوں میں۔ چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، تو وہ ہمارے بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ مچھلی جو ہے وہ ہم صرف چھلکے والی چانے والی مچھلی کھاتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کھاتے، تو یہ چونکہ ہمارے آئمہ نے منع کیا ہے تو کہا گیا ہے کہ صرف جو سمندری مخلوق ہے اس میں صرف مچھلی جو چانے والی ہے وہ حلال ہے، اور باقی جو مچھلیاں دوسری کہا گیا ہے ان کو کہا گیا ہے کہ جو کچھ ایسی ہیں جو مسخ شدہ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ ٹی وی ہے یہ اپنا؟ ہاں جی بات ہو رہی ہے آپ کی۔ جی جی مولانا صاحب سے ایک بات پوچھنی ہے جی۔ جی پوچھیں جی۔ کامل حسین بات کر رہا ہوں ابوظہبی سے جی۔ جی فرماؤ کامل صاحب۔ یہ یہاں جو ہے ایک مسئلہ ہے ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کمپنی میں ہم کام کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ ہم سے مطلب سائن کروا دیتے ہیں کہ 8 گھنٹے کام ہے، لیکن پھر بعد میں 15 گھنٹے 18 گھنٹے بھی پہنچ جاتا ہے، جی تو اس کا مطلب ہے ہمارا ان پہ حق بنتا ہے۔ جی تو یہ اپنا حق لینے کے لیے کون سا اسلام نے جو ہے نا ہمیں خاص کر جو ہے ہمیں مطلب ہے کہ اہل تشریح میں کیا طریقہ کار ہے اس طرح جو ہے نا اپنا حق لینے؟ نہیں تو وہ اس کے لیے آپ کو وہ ٹائم وغیرہ نہیں دیتے؟ جی نہیں بالکل نہیں۔ نہیں تو پھر جب آپ نے معاہدہ کیا ہے 8 گھنٹے کا، زیادہ کام لیتے تو آپ چھوڑ دیں کام۔
मजबूरी होती है, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। वो अगर वो छोड़ दे तो वो इतना बहुत मसला होता है। मतलब अभी मैं कंपनी चलें ठीक है, बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी जी सर, एक सवाल पूछना था। जी आपका नाम क्या है? सर इमरान हुसैन बात कर रहा हूँ। सैयद इमरान हुसैन पाकिस्तान से। जी सर, पाकिस्तान से सैयद इमरान हुसैन बात कर रहा हूँ। जी बात करें, एक सवाल करना। करें एक सवाल। टेलीफोन से सुने और अपने वॉल्यूम को टीवी के बंद कर दें। जी सर, ये पूछना था कि मौला अली अलैहिस्सलाम के 18 बेटे थे जी सर, उनमें से चंद एक का जिक्र आता है, बाकी तमाम का जिक्र क्यों नहीं आता? जी ठीक है, आप काइंडली उन पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? जी ज़रूर। जी ठीक है जनाब। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये एक आका साहब से एक सवाल पूछनी थी कि जो कारोबार है हमारा, मार्केट सारा अहले सुन्नत का होता है, तो मस्जिद में जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम आया बगैर सुजदागाह का भी नमाज पढ़ सकते हैं? इसमें कोई अर्ज तो नहीं है? या कोई उनकी जो दरी होती है, उन दरी के जो लसाफ होते हैं उसके ऊपर हम सजदा कर सकते हैं बगैर सुजदागाह का कि नहीं? जी बताते हैं जनाब। जी तो हमारे पास जो सवाल आए हैं कि जी हैं जी कॉलर हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी फरमाइए, कौन मेरे भाई, कहाँ से बोल रहे हैं? सदाव से बात कर रहा हूँ कबीर वाले से। जी क्या कहना चाहेंगे? तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शहादत कब हुई, और दूसरा कि जनाब अबू तालिब का निकाह किसने पढ़ा और हक महर कितना था? जी बहुत शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कौन बोल रहे हैं? हेलो जी बात हो रही, मैं अंदर से बोल रहा हूँ। सवाल क्या है? सवाल ये है ना आपसे, ये मैं पूछता ना, जब ये तो अमीर मुख्तार था ना। हाँ जी हेलो जी बात हो रही है। अमीर मुख्तार के मतलब क्या कहना? जी जी जल्दी बताएं, अमीर मुख्तार के मतलब क्या सवाल करना है? जी तो हमारे पास जो 10-11 मिनट हैं और ये जो सवालात आए हैं उनमें वो सवाल किया है कामिल हुसैन साहब ने दुबई से कि किसी कंपनी में काम करते हैं। ज़ाहिर कंपनियाँ जो हैं वो जब मुआहदा लिखती हैं उस वक्त तो 8 घंटे जो रूटीन के मुताबिक होते हैं और उसी की उजरत देते हैं, लेकिन काम जो है ज़्यादा लेते हैं, 15 घंटे 18 घंटे। तो ज़ाहिर है कि अगर उजरत ना दी जाए और काम लिया जाए तो ये जुल्म है, तो ये नहीं होना चाहिए। अल-कासिब व हबीबुल्लाह, कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है, तो उनके साथ ऐसी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। और वो जो अज़ाफ़ी जो उनसे काम ले जाए तो उसकी उजरत देनी चाहिए। और वो कहते हैं कि ये क्या किया जाए। अब मैं इसके लिए ये तो नहीं कह सकता कि आप उस फैक्ट्री और उस कंपनी को कोई नुकसान पहुँचाएँ या उसकी कोई चीज़ उठा लें ताकि वो आप उसमें हिसाब कर लें जो आपकी वो पैसे नहीं दे रहा। चूँकि इसमें तो ये है कि आपके साथ उसने एग्रीमेंट किया है, वो नहीं दे रहा, तो उसमें तो यही हो सकता है कि आप ना काम करें। अब आप कहते हैं मजबूरी है, तो ज़ाहिर है जब मजबूरी होती है तो फिर उसमें ये नहीं होता कि फिर आप अगरचे बाज़ दफ़ा ऐसा भी है, रवायात में मिलती बात ये कि जो अगर कोई किसी का कर्ज़ देना है वो दे नहीं रहा, या किसी ने किसी को माल लिया वो देता नहीं है, तो वो आदमी क्या उस आदमी के माल से उतनी चोरी कर ले या उससे कुछ ले सकता है
کہ جتنا ریکور کر لے اپنا مال، تو یہ اسی صورت میں ہی ہو سکتی ہے کہ اگر اس سے بڑا کوئی مسئلہ پیش نہ ہے اس کے لیے. ظاہر ہے کہ اگر مجبوری کے تحت ابھی کام کر رہا ہے تو جب پکڑا جائے گا تو وہ تو ظاہر ہے کہ چوری کے سلسلے میں ان ملکوں قوانین بھی ایسے ہیں کہ ایک تو انسان کی عزت خراب ہوتی ہے، ذلیل ہوتا ہے، اور وہ چیزیں، تو لہٰذا یہ صبر شکر ہی کریں. بہتر تو یہی ہے کہ ان کو بھی خدا ہدایت دے جو آپ سے کام زیادہ لے رہے ہیں، پیسے کم دے رہے ہیں. وہ عمران حسین صاحب نے سوال کیا کہ مولا علی علیہ السلام کے 18 بیٹے ہیں تو کربلا میں ہمیں ان کا ذکر ملتا نہیں ہے. ایسا ہے کہ کربلا میں 18 کے 18 بیٹے نہیں گئے. کربلا میں جو گئے ہیں 6 یا 7 بیٹے وہ شہید ہو گئے ہیں، باقی جو ہیں وہ مدینے میں تھے. ٹھیک ہے، کربلا میں جو شہید ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، حضرت عباس علمدار شہید ہیں، ان کے 3 بھائی اور، تو 5 یہ ہو گئے. تو اسی طرح 2 بھائی اور ہیں. تو اکثر تو زیادہ تاریخوں میں 6 بیٹے ہیں کربلا میں جو حضرت علی کے شہید ہوئے ہیں، یا 7 ہیں. ٹھیک ہے، تو باقی جو ہیں وہ مدینے میں تھے. وہ مدینے میں حضرت محمد بن حنفیہ اور عمر اطرف اور دوسرے جو تھے حضرت علی کے بیٹے، وہ مدینے میں تھے، وہ کربلا میں نہیں تھے. اس لیے آپ کو ظاہرہ انہی کا ذکر ملے گا جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں. اچھا جی، وہ سوال کیا گیا ہے کہ بھئی وہ مسجد میں برادران اہل سنت کی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ بغیر سجدہ گاہ رکھے ہوئے پڑھ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ سجدہ جو ہے یا مٹی پہ ہوتا ہے یا سبزے پہ ہوتا ہے یا پتھر پہ ہوتا ہے، تو یا کاغذ پہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو آپ کی جیب میں کوئی کاغذ ہونا چاہیے. اگر مہر نہیں تو ایک کاغذ وہ جیب سے نکال کے رکھ لیں اتنی دیر. تو اگر وہ مسجد میں سنگ مرمر لگا ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ پتھر ہے، تو بعض دفعہ 2 صفوں کے درمیان بھی تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، پتھر وغیرہ ہے تو اس پر کر سکتے ہیں، یا کاغذ کوئی رکھ لیں. تو دری پر یا کپڑے پہ سجدہ جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جائز نہیں ہے. مکتب فقہ جعفری بتاؤ. فدا حسین صاحب نے پوچھا ہے جناب، جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سید مرزا حسین پاکستان حمد شہر سے بول رہا ہوں. جی فرمائیں، جلدی کریں ذرا. جی سوال ہے کہ امیر مختار والے امیر مختار نے ایک واقع کربلا کے کتنے ظالم تھے، اس نے سارا بدلا لیا، مگر قاضی شریف سے کیوں بدلا نہیں لیا؟ جی ٹھیک ہے، وہ مر گیا ہوگا کہ اچھا جی. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے متعلق. تو بی بی سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ کربلا کے واقعے کے بعد یعنی اگلے سال 15 رجب سن 62 ہجری شام میں ان کی شہادت ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہ امیر مختار کے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ کتنے سال بعد انہوں نے بدلہ لیا ہے. تو ایسا ہے کہ امیر مختار جو ہیں اس وقت جیل میں تھے، زندان میں تھے جب واقعہ کربلا ہوا ہے، اور وہ حضرت مسلم ابن عقیل کے لیے ہی لوگوں کو اکٹھا کرنے گئے تھے. حضرت مسلم ابن عقیل جب کوفے میں آئے تھے انہی کے گھر میں ٹھہرے تھے. تو وہ جو مختلف قبیلوں کے سردار اور رؤسا تھے ان سے ملنے کے لیے گئے تھے تاکہ امام حسین علیہ السلام کے لیے اور مسلم ابن عقیل کے لیے آدمیوں کو اکٹھا کیا جائے تاکہ ان کے لیے بیعت لی جائے. تو وہ کوفے سے باہر گئے ہوئے تھے، اور پیچھے یہ ہوا کہ حکومت تبدیل ہو گئی. عبید اللہ ابن زیاد آ گیا، اس نے آ کے کرفیو لگا دیا اور دروازے بند کر دیے. تو یہ کوفہ کے گیٹ پر گرفتار ہو گئے امیر مختار. تو وہ جیل میں چلے گئے اور واقعہ کربلا ہو گیا. اور جب اسیروں کو لایا گیا عبید اللہ گورنر کے دربار میں، اس وقت امیر مختار کو بھی لایا گیا. تو اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں، شہیدوں کے سر ہیں، اور بیبیاں سلام اللہ علیہ اور وہ بی بی زینب اور سب وہاں موجود تھیں. تو ایسے میں امیر مختار نے اس گورنر کو برا بھلا کہا، اور گورنر نے بھی اس کو وہ مارا ان کے سر پر اور زخمی ہوئے. تو وہ کچھ عرصہ پھر جیل میں چلے گئے باقی، اور وہاں سے انہوں نے خط لکھا. ان کی بہن جو تھی وہ عبداللہ ابن عمر کی بیوی تھی، تو اس نے ان کو خط لکھا، اور عبداللہ ابن عمر نے یزید کو خط لکھا.
یزید نے عبید اللہ بن زیاد جو گورنر تھا اس کو خط لکھا کہ مختار کو رہا کر دو، تو مختار رہا ہوئے، پھر مکے آ گئے، اس کے بعد پھر انہوں نے فوجیں وغیرہ اپنی اکٹھی کی ہیں، تو سن جو ہے نا جی 66 اس میں انہوں نے حکومت کوفہ کی لی ہے، اور تقریباً کوئی 15 یا 18 مہینے ان کی حکومت رہی ہے، تو سن 67 ہجری میں ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے یہ جو 30,000 آدمی گیا ہوا تھا امام حسین کے ساتھ لڑنے کے لیے کربلا میں، تو امیر مختار نے پھر ان سب کو چن چن کے پکڑا ہے اور ان کو ختم کیا ہے۔ شمر بھی بھاگ گیا تھا، اس کو بھی پکڑ کے لے آئے، تو رہ گئی وہ قاضی شرح۔ اگر قاضی شرح کے متعلق دیکھیں گے، تحقیق کریں گے، اگر وہ قاضی شرح اگر پہلے ہی مر گیا ہو، چونکہ بہت پرانا آدمی تھا، وہ تو خلفاء کے زمانے سے وہ چلا آ رہا تھا، قاضی ہوتا تھا، حضرت علی کے زمانے میں بھی قاضی تھا، تو لہٰذا اگر وہ 6 سال بعد تک اگر زندہ رہا تو شاید یعنی اس کا بدلہ لیا ہو، لیکن اگر وہ پہلے ہی فوت ہو گیا ہو تو لہٰذا عزیزان گرامی ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے وہ تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے جمعرات پروگرام مذاکرہ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔